تو یہ بال کون ہے؟ اس کے بارے میں بہت چرچا ہے. اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ یہ کس چیز کا دیوتا ہے؟ یہ کیسے اس زمانے کا سب سے بڑا دیوتا بن گیا؟ بنی اسرائیل کے زمانے میں اسے نعوذ باللہ اللہ کا مد مقابل کیوں سمجھا جاتا تھا؟ حضرت الیاس علیہ السلام کا بال کے پجاریوں کے ساتھ کیا مقابلہ ہوا؟ نافرمانی پر قوم کو کیا سزا ملی؟ قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بال کے ساتھ ایک دوسرا دیوتا مولک، یہ دونوں آخر اتنے ملتے جلتے کیوں ہیں، اور مولک کو کس نام سے جانا جاتا ہے اور کس وجہ سے جانا جاتا ہے، اور وہ اتنا خطرناک دیوتا کیوں مانا جاتا ہے، اور ان دونوں کے مجسمے یہاں پر ان کے کلٹس میں کیوں پائے گئے ہیں؟ آج کے دور میں ان کو کون پوجتا ہے اور کیوں؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی السلام علیکم. ایران میں 11 فروری 2026 کو اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ کے موقع پر ملک بھر میں سرکاری طور پر منعقدہ ریلیوں میں بال نامی قدیم دیوتا کے بڑے بڑے مجسموں کو نظر آتش کیا گیا. انسانی دھڑ بیل کی شکل اور بڑے بڑے سینگوں والے ان بتوں کے ماتھے پر سٹار آف ڈیوڈ بنا ہوا تھا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تصاویر لگائی گئی تھی، اور مظاہرین بددعائیں دے رہے تھے کہ موت پر اسرائیل، موت پر امریکہ، اس قسم کے نعرے لگا رہے تھے. ایرانی منتظمین نے اسے مغربی اخلاقی بدعنوانی اور بظاہر صہیونیوں سے منسلک شیطانی علامت کی خلاف ایک علامتی احتجاج قرار دیا، جو حالیہ جیفری ایپسٹین فائلوں سے جڑی سازشی تھیوری سے ان سے بھی متاثر تھا. اب اس واقعے پر اسرائیلی وزیر اعظم جو بنیامین نیتن یاہو ہیں، انہوں نے رد عمل دیا جناب، اور انہیں رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران کا بال کا مجسمہ جلانے کا یہ عمل اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور کہا کہ جو ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسے ایک سنگین علامتی جارحیت قرار دیا. امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری کردہ 30 لاکھ صفحات پر مشتمل ایپسٹین فائلز کی حالیہ ریلیز میں انکشاف ہوا ہے کہ کیسے ایپسٹین اور اس سے جڑے لوگ نہ صرف کمسن بچیوں کا جبری استحصال کیا کرتے تھے، بلکہ ابلیس اور اس سے جڑے دیوتاؤں کی پوجا بھی کرتے تھے، ان کے لیے قربانیاں بھی دیتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، بلیاں چڑھاتے تھے، انسانی بھی. ایپسٹین کے بینک اکاؤنٹ کا نام بال تھا. جیفری ایپسٹین کے جزیرے پر موجود مندر جو ہے ایک، وہ حلب میں موجود 14ویں صدی کی قدیم حمام یلبغا کے ہو بہو اس کی ریپلیکا کاپی دکھائی دیتا ہے. اور یہ جو حمام ہے جو حلب میں ہے شام میں، وہاں پر وہ کہا جاتا ہے کہ 14ویں صدی میں وہ تعمیر ہوا تھا. لیکن اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. کہا جاتا ہے کہ حمام بننے سے پہلے اس جگہ کے اوپر قدیم زمانے میں وہاں پر بھی بال کی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی. پھر ایپسٹین کی ایک بھتیجی کا انٹرویو بھی منظر عام پر آیا ہے، جس میں وہ اس بات کا اعتراف کرتی دکھائی دیتی ہے کہ وہ اور اس کا خاندان بال نامی قدیم دیوتا کی پوجا کرتے تھے، اور یہ کہ اس کا یعنی کہ ایپسٹین کا خاندان صدیوں پرانے دیوتا بال کے نام سے خفیہ گروہ کا حصہ ہے. ان کے مطابق یہ گروہ قدیم دیوتا بال کی پرستش کرتا ہے. یہ ایک سیٹینک فرٹیلیٹی کلٹ ہے جو بظاہر تو ختم ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں آج بھی زندہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ گروہ ایلیٹ لوگوں پر مشتمل ہے جو سیاست اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں. انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس کلٹ میں بچوں کا جنسی استحصال اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے. اس کا نشان ہمیں جا بجا میوزک کانسرٹس میں، کھیلوں کی سیریمنیز میں، فلموں میں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے. ان سیٹینک کلٹس میں ان کی جو بنیاد ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار اور ابلیس کی عبادت، یہ پہلی شرط ہوا کرتی ہے جو دیوتا بال کی پوجا کر کے کی جاتی ہے، جو ان سے کمسن بچوں کا استحصال کراتا ہے، دیوتاؤں کو پھر بھیڑ چڑھواتا ہے، غلاظت میں رہا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، پاک صحیفوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے. جس طرح کے کسوہ غلاف کعبہ ان کو کیوں چاہیے تھا، یہ کون سا نظام جس کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سارے معاملات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بال کی یعنی کہ ابلیسی دیوتا کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ بال کون ہے؟
اس کے بارے میں بہت چرچا ہے، اس کی اصل کہانی کیا ہے، یہ کس چیز کا دیوتا ہے، یہ کیسے اس زمانے کا سب سے بڑا دیوتا بن گیا۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں اسے نعوذ باللہ اللہ کا مد مقابل کیوں سمجھا جاتا تھا؟ حضرت الیاس علیہ السلام کا بال کے پجاریوں کے ساتھ کیا مقابلہ ہوا؟ نافرمانی پر قوم کو کیا سزا ملی؟ قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بال کے ساتھ ایک دوسرا دیوتا مولک، یہ دونوں آخر اتنے ملتے جلتے کیوں ہیں، اور مولک کو کس نام سے جانا جاتا ہے اور کس وجہ سے جانا جاتا ہے، اور وہ اتنا خطرناک دیوتا کیوں مانا جاتا ہے، اور ان دونوں کے مجسمے یہاں پر ان کے کلٹس میں کیوں پائے گئے ہیں؟ آج کے دور میں ان کو کون پوجتا ہے اور کیوں؟ آج اس سب پر بات کریں گے۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بال کا لفظ شمال مغربی سامی زبانوں میں رب یا مالک کے معنی رکھتا ہے، اور یہ ایک الہی لقب ہے، اس کے طور پر 4 سے 5,000 سال سے زیادہ پرانا ہے، جس کی ابتدائی شہادتیں 3,000 سال قبل مسیح کے وقت میں، یعنی کہ تقریباً 2300 سے 500 قبل مسیح میسوپوٹیمیا میں ملتی ہیں۔ ابتدا میں یہ لفظ مختلف مقامی دیوتاؤں کے لیے عام لقب تھا، لیکن بعد میں یہ ایک مخصوص دیوتا یعنی بال ہداد کے طور پر مشہور ہوا، جو کنانی اور فنیقی اور اموری مذاہب میں برونز اور آئرن ایج کے دوران مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ طوفان کا خدا اور زرخیزی کا دیوتا بال قدیم مشرق وسطیٰ کے آسمانوں اور زمینوں کا حکمران مانا جاتا تھا، جو فطرت کی تخلیقی اور تخریبی دونوں طاقتوں کی علامات رکھتا تھا۔ کنانیوں اور فنیشینز میں یہ سب سے زیادہ قابل احترام بال۔ بہت سے دیوتاؤں میں بس ایک دیوتا ایسے ہی نہیں تھا، بلکہ بارش اور فصل کو کنٹرول کرنے والی زندگی کی قوت تھا، اور ان تمام تہذیبوں کو برقرار رکھنے کا موجب سمجھا جاتا تھا، جو اس کی مہربانی پر منحصر تھے۔ قدیم متون میں بال کا تذکرہ ایک نڈر جنگجو کے طور پر کیا گیا ہے، جس نے سمندری دیوتا یام اور موت کے دیوتا موت جیسی طاقتور ہستیوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑی، جو زندگی اور تباہی کے درمیان ابدی جدوجہد کا استعارہ ہے، جس کی برکتوں کے حصول کے لیے بنائی گئی قربان گاہوں پر پوجا کی جاتی تھی، اور جس کے غضب سے خوفزدہ کیا جاتا تھا۔ مشرق وسطیٰ کے تخیل و سوچ کو تشکیل دینے والے افسانوں اور مذہبی تنازعات دونوں میں بال کو ایک مرکزی مگر متنازع مقام حاصل ہے۔ خود مختار دیوتا ایل، اس کا بیٹا بال، اس کو بھی اس کے باپ جتنا ہی اعلیٰ درجہ حاصل تھا۔ اس نے اپنی طاقت اور حکمرانی کی خواہش سے قدیم دیوتاؤں کو چیلنج کیا۔ اس جدوجہد میں جنگ اور محبت کی دیوی انات، اس کے ساتھ اس کے تعلقات نے اسے مزید تقویت دی، جو اس کی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی قابل اعتماد اتحادی اور کچھ روایات کے مطابق اس کی محبوبہ بھی تھی۔ انات کے ساتھ یہ مضبوط رشتہ بال کی دوہری حیثیت کو ظاہر کرتا تھا، جو ایک محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جنگجو دیوتا بھی تھا۔ انات کے ساتھ اس کی شراکت نے اس کی طاقت کو تقویت بخشی، کیونکہ وہ اس کی لڑائیوں میں مداخلت کرتی اور اسے یام اور موت جیسے دشمنوں کو شکست دینے میں مدد دیتی۔ بال صرف ایل کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ ایک نئی قوت بھی تھا، جس نے انات کے ساتھ مل کر زندگی اور موت کے چکروں کو جنم دے دیا تھا، جس نے کنانی پینتھیون کی قسمت کو تشکیل دیا۔ بال سائیکل، جو قدیم شہر اوگارت میں پائے جانے والے آگوٹیٹک افسانوی تحریروں کا ایک مجموعہ ہے، اس میں بال کی طاقتور دشمنوں کے خلاف جدوجہد کی بہت سی کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ سائیکل کے مطابق اس کے جو ابتدائی حصہ ہے، اس میں بال خود کو دیوتاؤں کا رہنما ثابت کرنے کے جذبے سے سرشار سمندری دیوتا یام کا مقابلہ کرتا ہے، جو پانی کی بے قابو قوت کا مجسم ہے۔ بال کے باپ ایل نے یہ جو یام تھا، سمندروں کا خدا تھا، اس کو خود مختاری دے رکھی تھی، اس کی خود مختاری تسلیم کر رکھی تھی، لیکن اس نے جلد ہی دوسرے دیوتاؤں کو اپنی حکمرانی کے تابع کر کے ایک ظالمانہ نظام نافذ کر لیا۔ اس سب سے پریشان ہو کر بال نے یام کا تختہ الٹنے کا فیصلہ کر لیا، عہد کر لیا، جس نے نئے بادشاہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا تھا۔
بال نے ہنرمند کاریگر کوتھر واکاسیس کی اس کی مدد سے 2 طاقتور ہتھیار، 2 کلبز بنوائے، یاگروش اور ایمور، اور ان کا استعمال کرتے ہوئے اس نے یام کو شکست دے دی۔ افراتفری میں نظم و ضبط بحال کیا اور طوفان کے دیوتا کے طور پر اس نے اپنی جگہ سنبھال لی۔ یہ پورٹ فولیو بھی اب اسی بال کے نام آ گیا۔ لیکن یام پر بال کی یہ فتح ابھی صرف آغاز تھا۔ موت اور خشکی کے دیوتا موت نے جلد ہی بال کے خلاف بغاوت کر دی، جو کثرت کے بعد آنے والی ناگزیر تباہی کی نمائندگی کرتا تھا۔ موت اور بال کے بیچ ایک شدید تصادم ہوا، لیکن بال کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ کسی بھی ہتھیار یا جسمانی طاقت سے موت کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے اس نے ایک مختلف حکمت عملی اختیار کی اور ایک مختلف اس نے اسٹریٹجی استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک ہم شکل کو موت سے لڑنے بھیج دیا، جسے موت نے بآسانی نگل لیا۔ بال کی علامتی موت کے بعد اس کے بعد جو دور شروع ہوا، اس میں زمین میں خشک سالی، بنجر پن اس میں ڈوب گئی، ایک قحط جو زرخیزی کے دیوتا کی عدم موجودگی کا مظہر تھا۔ بال کچھ عرصے کے بعد دوبارہ نمودار ہوا اور اس کے دوبارہ ظہور سے بارشوں کی واپسی اور زرخیزی کی تجدید ہوئی۔ بال نہ صرف زمین پر زندگی دوبارہ واپس لے آیا، بلکہ ایک بار پھر تخلیق کی کہ محافظ کے طور پر اس نے اپنا کردار بھی سنبھال لیا۔ اس اچانک واپسی نے موت کو حیران کر دیا۔ وہ بوکھلا سی گئی اور ایک مضبوط بال نے اسے عارضی طور پر زیر کر لیا، اسے پیچھے ہٹنے اور دیوتاؤں میں جائز بادشاہ کے طور پر تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ بال نے موت کو شکست تو نہ دی، لیکن اس طرح اس نے موت پر اپنی بالادستی قائم کر لی، دوبارہ جنم لینے اور زندگی کو بحال کرنے کی قوت رکھنے والا دیوتا کے طور پر، جو موسموں کی تجدید فطرت اور خشک سالی کے بعد زرخیزی کی واپسی کا مظہر تھا۔ ایک سائیکل تھا اور انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے، کچھ دیر کے لیے موت حاوی آئے گی، کچھ دیر کے لیے خزاں آ جائے گی، سردیاں آ جائیں گی، پتے خشک ہو جائیں گے، پھر سے بارشیں ہوں گی، پھر سے۔ تو وہ ایک سائیکل تھا جس کو کہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اچھا جی یہ سائیکل بن جائے گا، اور بال بہار کا، خوشحالی کا، زرخیزی کا، اس کا، اور موت جو ہے وہ آپ کو خوش سالی لے کر آئے گی۔ تو جناب، بال کی پوجا قدیم مشرق وسطیٰ کے باسیوں کے لیے ایگریکلچرل سائیکل اور بقا سے جڑی تھی، جو اسے زمین کی زرخیزی اور وافر فصل کے پیچھے کی اہم قوت کا مجسمہ سمجھتے تھے۔ طوفانوں اور بارش کے دیوتا کے طور پر بال کی پوجا ایسی رسومات کے ساتھ کی جاتی تھی جو باقاعدہ بارش کے ادوار اور زرخیز فصلوں کے لیے اس کی مہربانی کو یقینی بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ ان رسومات میں اکثر جانوروں کی قربانیاں شامل ہوتی تھیں، جیسے بیل اور بھیڑیں، جو زمین کے وسائل کی اس کی پیشکش کی نمائندگی کرتی تھی کہ جناب یہ ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں، آپ کو پیش کر رہے ہیں، آپ نے بارش کر رہی تھی، ہمارا بڑا اچھی فصل ہوئی، ہمارے مویشی دیکھیں کتنے صحت مند ہیں، تو اس میں سے ہم آپ کے اوپر ایک بھیڑ چڑھا رہے ہیں۔ تو یہ کرتے تھے، اور پھر یہ کہ تجدید اور زرخیزی کی علامت بھی تھی۔ تو جانوروں کی قربانیوں کے علاوہ ریکارڈ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان تہواروں میں زرخیزی کی رسومات بھی شامل تھیں، جن میں بال اور اس کے افسانوی ساتھیوں جیسے انات یا عشیرہ کے ساتھ اس کا جو یونین ہے اس کو ری انیکٹ کیا جاتا تھا۔ یعنی کہ وہ جو ایک فعل ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جس میں کہ بیراروی بہودگی ہوتی ہے اور وہ جنسی عمل ہوتا ہے، وہ اس کو وہ انیکٹ کر کے وہاں پر دکھاتے تھے، اور اکثر ان رسومات میں پریسٹ اور پریسٹسز جو ہیں ان کرداروں کو نبھاتے جو بال اور اس کی ساتھیوں کے ملاپ کو ری انیکٹ کرتے تھے، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ عمل لوگوں کے لیے خوشحالی لے کر آئے گا۔ بعض مواقع پر ان رسومات کی بہت ہی ایکسپلیسٹ قسم کی واضح طور پر تشریح بھی کی جاتی تھی، جس میں پادری اور عقیدت مند زرخیزی کی تقریبات میں بال اور دیوی کا کردار ادا کیا کرتے تھے، تاکہ زرعی جو ایک سائیکل ہے، ایگریکلچرل سائیکل ہے، اس کو جاری رکھا جا سکے۔ شواہد یہ بھی بتاتے ہیں کہ طویل خشک سالی سے قدرتی آفات جیسے حالات میں ان کے دوران بال کے غضب کو ٹھنڈا کرنے یا اس کی زندگی بخشنے والی موجودگی کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے انتہائی قربانیاں بشمول انسانی قربانیاں بھی دی جاتی تھیں۔ جتنا بڑا اگر آپ کے سامنے خشک سالی آ گئی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، تو قربانی بھی اتنی بڑی دی جاتی تھی کہ بھائی جو ہے نا دیوتا خوش نہیں ہے، اس کو خوش کرنا ہے۔ اب یہ جو اس قسم کی قربانی کا خاص طور پر عبرانی ذرائع میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے ہاں ذکر ہے، جو بال کو ماننے والے کنان کے فرقوں اور بنی اسرائیل اور مقامی لوگوں کے درمیان ثقافتی اور مذہبی کشیدگی کا باعث بھی بنا کرتا تھا۔ ان بال رسومات کا ثقافتی اثر بہت گہرا تھا،
کیونکہ یہ مذہبی سے بڑھ کر سماجی اور سیاسی ڈھانچے کا حصہ بن چکی تھی۔ بادشاہوں اور رہنماؤں کا اختیار اکثر الہی فضل سے منسلک ہوتا تھا، جس میں حکمران اپنی طاقت کو قانونی حیثیت دینے اور اپنے زیر انتظام زمینوں کی زرخیزی کو یقینی بنانے کے لیے بال سے اپنی قربت ثابت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس طرح بال کا فرقہ نہ صرف کمیونٹی کو قدرتی سائیکل سے جوڑنے کا کام کرتا تھا بلکہ سماجی نظام کو بھی مضبوط کیا کرتا تھا، جس سے یہ مشرق وسطیٰ کی قدیم تہذیبوں کی ثقافت اور روحانی زندگی کا مرکزی حصہ بن گیا تھا۔ یعنی بادشاہ بھی اگر بال کے قریب ہے تو جو پجاری ہیں ان کو خوش رکھتا تھا کہ یہ مجھے بال سے قریب کر دیں گے، لوگ خوش ہوں گے تو لوگ مجھے بھی مانتے رہیں گے، میری جو رعایا ہے اور میری جو سلطنت ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اچھا، عبرانی صحیفوں میں بال کو اکثر یاوے، وہ یاوے کہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، جو عبرانی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو عبرانی صحیفوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ حریف دیوتا دکھایا گیا ہے، کہ یہ ایک ایسا دیوتا ہے جس کو کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہی از ایز اسٹرانگ، جس طرح کہ ہم وہ تمام خصوصیات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ بال کو کیا کرتے تھے۔ اور جو اسرائیلیوں اور کنانی لوگ جو ہیں ان کے درمیان شدید مذہبی اور ثقافتی تنازع کی عکاسی کرتا تھا۔ عبرانیوں کے لیے بال ہر اس چیز کی نمائندگی کرتا تھا جو اللہ کی توحید کے خلاف تھی، یعنی اسے نعوذ باللہ اللہ کے متبادل کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ بال کی پوجا جو زرخیزی کی رسومات اور قربانیوں پر مذکور تھیں، کنانیوں میں عام تھیں، جنہیں بنی اسرائیل اپنے لیے ایک روحانی اور اخلاقی خطرہ سمجھتے تھے۔ اسے بار بار بائبل کے بیانیوں میں وسیع پیمانے پر غیر ملکی فرقوں کی ممانعت کی صورتحال میں اجاگر کیا گیا ہے۔ اس تنازع میں سب سے مشہور واقعہ بنی اسرائیل کے نبی حضرت ایلیا یا حضرت الیاس علیہ السلام اور بال کے پادریوں کے درمیان تصادم ہے، جو انجیل کی کتاب سلاطین کے باب 18 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں بادشاہ اخیاب، فنیشیائی ملکہ ایزابل جو بال کی ایک عقیدت مند تھی، اس کی پوجا کرتی تھی، یہ بادشاہ سلامت اس کی اپنی ملکہ کے حسن کے اسیر ہو گئے، اور بس جسے کہتے ہیں جو وہ کہتی تھیں ایزابل صاحبہ وہ یہ کر دیتے تھے، اور اس نے بنی اسرائیل میں بال کی پوجا کی حوصلہ افزائی کی، جس سے لوگوں کو اللہ کے ساتھ اس دیوتا کی پوجا کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اسرائیلی توحید کا دفاع کرتے ہوئے حضرت ایلیا نے بال کے نبیوں کو چیلنج کیا، انہیں کہا کہ آؤ کوہ کرمل پر اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور وہاں اکٹھا کر کے چیلنج یہ دیا کہ جناب ہم دونوں، میں بھی اور آپ بھی، قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ دیتے ہیں کہ اللہ اور بال، یعنی کہ میرا رب اللہ ہے، تمہارا رب بال ہے، تو ہم دونوں کو پکار لیں گے، دونوں آسمانوں سے آگ بھیج کر اس قربانی کو بھسم کر کے اپنی برتری ثابت کر دیں۔ تو بال بھی بھیجے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کروں گا، وہ بھی بھیج دیں گے۔ تو بال کے نبیوں نے گھنٹوں اپنے خدا کو بے سود پکارا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ تو حضرت ایلیا نے ایک مختصر دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کی اور آسمان سے آگ نازل ہوئی، جس نے قربانی اور قربان گاہ دونوں کو مکمل طور پر بھسم کر دیا۔ اسے اللہ کی بال پر ایک واضح فتح سمجھا گیا، اور اس نے غیر ملکی دیوتاؤں پر بنی اسرائیل کے خدا کی برتری پر پھر سے ایک مہر ثابت کر دی۔ اللہ کی فتح کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے بال کے نبیوں کو پھانسی دینے کا حکم دیا، علامتی طور پر بنی اسرائیل کو اس مشرک فرقے سے پاک کیا، اور صحیفوں میں بال کے فرقے کی مذمت بنی اسرائیل کی قومی اور روحانی شناخت کے تحفظ اور اللہ کی وحدانیت کا ایک ثبوت ہے۔ لیکن اس کے بعد سے بال پھر اللہ کی ضد، اس کی مخالفت کی علامت بن گیا، جو شیطانی اور سرکش قوتوں کی نمائندگی کرتا تھا، جن سے پاک رکھنے کے لیے بنی اسرائیل پر متعدد پیغمبر بھیجے گئے۔ بال کی پوجا کا زوال ایک گریجول پروسیس تھا جو یہودیت، عیسائیت اور بعد میں اسلام جیسے توحیدی مذاہب کے عروج کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ یہ قدیم مشرق وسطیٰ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر حاوی ہو گئے۔ جیسے جیسے توحیدی روایات مضبوط ہوتی گئیں، بال اور کنانی، پینتھوین، ان کے دیگر دیوتاؤں کی پوجا کم ہوتی گئی، لیکن پھر بھی شیطان کے پجاریوں نے چھپ چھپ کر اس کی پوجا جاری رکھی، اور حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بال کی عبادت کو شرک قرار دیتے ہوئے خبردار کیا۔ سورہ صفات کی جو 37ویں سورہ ہے، اس کی 125ویں اور
26ਵੀं आयत का तर्जुमा जो है वो कुछ इस तरीके से है, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर बनाने वाले को छोड़ देते हो, अल्लाह को जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादों का रब है। तो हुजूर आप अंदाजा कर सकते हैं कि हजारों साल गुजरने के बाद भी ये जो बाल है ये फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी लोग इसकी पूजा करते थे कि कुरान मजीद में इसका तज़किरा करना पड़ा। अच्छा, अब मैं आपको एक दूसरे देवता की भी कहानी सुनाना चाहूँगा, उसका भी आपको बताना चाहूँगा। एक ऐसा शैतानी देवता, उसका ज़रा तसव्वुर कीजिए, जिसकी मकरू रसूमात में पूजा की जाती, जिसके फिरके और कहानियाँ इतने हैबतनाक हैं कि वो आज भी खौफ और नफरत को जन्म देती हैं। मोलॉक, एक पुरस्रार और खौफनाक देवता जिसकी जड़ें मशरिक़ वुस्ता की कदीम तहज़ीबों से मिलती हैं, जहां इसका नाम इंसानी कुर्बानी और जुनूनी अकीदत के मुतरादिफ था। मोलॉक के तसव्वुर ने कदीम सामी मज़ाहिब में जन्म लिया, जिसकी कदीम ज़माने के एमोराइट्स, किनानी और मशरिक़ वुस्ता के दीगर सामी सकाफ़तों में पूजा की जाती थी। इसे इंसानी कुर्बानी की रसूमात से जोड़ा जाता है, ख़ास तौर पर बच्चों की कुर्बानी से, जो इसे एक खौफनाक किरदार के तौर पर पेश करता है, जिसका खौफ आज तक बरकरार है। मोलॉक सिर्फ एक अलग देवता नहीं था, बल्कि देवताओं और शैतानों के एक वसी पेंथोवियन का ये उसका एक हिस्सा था, जिसने सामी तहजीबों की असातीर और मज़ाहिब को तश्कील दिया। इसका फिरका एमोराइट्स और किनानियों के मजहबी तौर तरीकों में बसा हुआ था, जो ज़रखेज़ी, जंग और शैतानी और जहन्नमी नज़रियात से वाबस्ता मुख्तलिफ देवताओं को पूजा करते थे। ताहम मोलॉक की पूजा अपनी खास शैतानी नौइयत की वजह से नुमायां थी, जिसकी पहचान इंसानी कुर्बानी की रसूमात थी, एक ऐसा अमल जिसने खौफ और मलामत को जन्म दिया। बाइबल और दीगर कदीम ज़राए में मोलॉक का जिक्र ताकत और नफरत के इस दोहरे तसव्वुर को तक़वियत देता है। मिसाल के तौर पर किताब अहबार में मोलॉक का जिक्र ऐसे सियाक़ व साबात में किया गया है जहां बच्चों की कुर्बानी की मजम्मत सख्त अल्फाज में की गई है। जैसे इसमें लिखा है, और तुम अपनी किसी भी औलाद को मोलॉक के लिए आग से ना गुजारो। यह हुक्म बनी इसराइल के अकीदे को लाहक मकरूह और घिनौने खतरात की तरफ इशारा करता है। तो मोलॉक की रसूमात में हुजूर होता क्या था? कांसी का बुत था जिसके के हाथ फैले हुए थे, उसके बीच में आग लगा दी जाती थी और आगे उसके एक सुराख हुआ करता था, एक खाना हुआ करता था और बीच में से आग जल रही है। और जो भी इन्होंने भेंट चढ़ानी होती थी, बलि चढ़ानी होती थी, उसके बीच में या तो उसके हाथों में रख दी जाती थी, जो आमतौर पर लोग कहते हैं बच्चे थे, या फिर डायरेक्टली उसी खाने के अंदर उनको डाल दिया जाता था। और ये जिंदा कुर्बानियां एक कौम की तरफ से अपने देवता को दी जाने वाली हतमी पेशकश समझी जाती थी। ये मकरू रस्म खौफ और मजहबी जोश के जरिए माशरे को कंट्रोल करने का एक जरिया भी थी। ऐसे लोगों के लिए कुरान मजीद में सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 137 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के ख्याल में उनके शरीकों ने अपनी औलाद के कत्ल करने को खुशनुमा बना दिया है, ताकि उन्हें हलाकत में मुब्तला कर दें, और उन पर उनके दीन को मुश्तबा बना दिया। अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये ऐसा ना करते, सो छोड़ दो उन्हें और इस अफ्तरा को जो वो करते हैं। सदियां गुजरने के साथ साथ मोलॉक और बाल, इन जैसे देवताओं की सूरतें भी इर्तिका पजीर होती गईं। मुख्तलिफ सियाक़ व सबाक में इनकी दोबारा तशरीह होती रही। कुरान वुस्ता और निशात सानिया के अदब में इन्हें अक्सर शैतान के तौर पर पेश किया जाता है। मोलॉक को बैल के साथ साथ उल्लू की शक्ल से भी जाहिर किया जाने लगा। ये शैतानी अमल न सिर्फ इनके खौफनाक तसव्वुर की बका की अक्कासी करता है, बल्कि इस राज को भी अफशा करता है कि कैसे बाद की सोसाइटियों ने इन कदीम शैतानी देवताओं की मिरास को अंधेरों में जिंदा रखा। वक्त गुजरता गया, लेकिन आज भी शैतान के पुजारी छुपकर बाल की पूजा करते हैं, मोलॉक की पूजा करते हैं। नाउजुबिल्लाह, इसे अल्लाह की जगह अपना रब मानते हैं। आज भी उसके नाम पर जना होता है, कुर्बानियां होती हैं जिनमें इंसानी भी हैं। इनमें से अक्सर दुनिया की मोहब्बत और चाहत में अंधे हो चुके हैं। किसी को शोहरत चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, किसी को ताकत चाहिए। वो इस शैतानी देवता से अपनी रूहों के सौदे करते हैं,
ایسے بہت سے راک سٹارز، میوزک انڈسٹری کے لوگ آپ کو دکھائی دیتے ہیں جو آ کر کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بھی have sold our soul to the devil. There are people like Jim Carrey. تو کیا کمال قسم کا اداکار اور کمیڈین تھا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے ہوش و آواز کھو چکا ہے. کیون کاسٹنر ایک اے لسٹر 90s کا ہیرو تھا. میل گبسن، ان دونوں نے آ کر خبردار کیا کہ یہاں پر بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کو کھایا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، زیادتیاں کی جاتی ہیں. اور وہ دونوں غائب ہو گئے، ان کو کوئی بولنے نہیں دیتا. لوگ ان کو پاگل سمجھتے ہیں. کئی ایسے سنگرز ہیں جو خود آ کر اپنے انٹرویوز میں یہ بیان دے چکے ہیں کہ جی ہم تو اپنی روحوں کے سودے کر چکے ہیں ابلیس سے، شیطان سے. اور پھر وہ عجیب عجیب واہیات قسم کی ان کی وہ نشانیاں ہیں. کسی نے ٹیٹوز بنائے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح آنکھ کے اشارے کرتے ہیں، کوئی ٹرائنگل بناتے ہیں، کچھ نے عجیب عجیب قسم کے، کچھ نے اپنی وہ مرد ہیں تو عورتوں کے لباس پہن کر آئیں گے اور اس طرح کی حرکتیں کریں گے. کس لیے؟ وقتی کامیابیوں کے عوض اپنے لیے ذلت اور جہنم خریدی. ایپسٹین بھی انہی میں سے ایک تھا. لیکن اس گروہ میں اور بہت سے مشہور و طاقتور لوگ بھی شامل ہیں جن کے شیطانی اعمال عروج پر ہے، جو حقیقت یہ ہے کہ اپنے مسیح کی آمد کے منتظر ہیں، اللہ کی زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، جب یہ فائلیں سامنے آئیں تو اس سے پہلے شاید یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کنسپریسی تھیریز لگتی تھی. میں خود ان چیزوں کو پڑھتا تھا، دیکھتا تھا، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو ہیں دلچسپ، لیکن پھر آپ اپنی عقل سے سوچ کے کہتے تھے کہ نہیں یار ایسا ہو تو نہیں سکتا. کوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو کھائے، کوئی بچوں کے ساتھ یہ کرے؟ یہ تو بہت ہی انسانیت سوز حرکت ہے. کوئی کیسے کرے گا اور کیوں کرے گا؟ لیکن اب جب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب آج کے بعد شاید کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے گا تو میں ایک دفعہ سوچوں گا کہ ہاں یہ درست ہو سکتا ہے. یہ لوگ اب انہوں نے گناہ اور بھی زیادہ تیز کرنے شروع کر دیے ہیں اور کھلے عام کرنے شروع کر دیے ہیں. یہ ہم جنس پرستی جو ہے یہ بھی اسی کا ایک رنگ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں بھی یہ کھلے عام ہی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور یہ اسی کا ایک رنگ ہے. کس لیے؟ کیونکہ انہیں علم ہے کہ ان کا مسیحا جو دجال ہے وہ آنے والا ہے، اور اس وقت کے لیے اس کا آنا ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے، تیز کرنے کے لیے کہ وہ جلد آئے. یہ ساری کی ساری چیزیں کھلے عام کی جا رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں انڈلج کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا جناب ضروری وقت ہے. اپنے آپ کو محفوظ رکھیے ان چیزوں سے، اور اپنی اولاد کو اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کا خیال رکھیے، ان کو ان چیزوں سے دور رکھیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ان سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.